اجتماع قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرج. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. میرے واجب الاحترام سننے والوں، دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت ہی اہم موضوع اور عنوان سے متعلق کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مخلوق کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، تاکہ میرے مخلوق اور یہ انسان ایسے اعمال کرے جو میری رضا کا سبب ہو۔ اس دنیاوی زندگی میں جب آدمی سفر کرتا ہے تو دنیا کی رنگینیوں میں دھوکہ کھا کر کبھی اس دل میں تاریکی آ جاتی ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ اس کی صفائی اور صیقل کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی آخرت کو یاد کیا کرے تو دل صاف ہوگا۔ آخرت کو یاد کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں جس سے دل نرم ہوتا ہے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب رونا ہے۔ ایمان والوں کی صفت بھی یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں ہے کہ جب وہ ایمان والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ ہمیں سواری دے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی حالت یہ ذکر فرمائی، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، وہ واپس لوٹے اس حال میں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ اس طرح سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے ان عوام جو دین سے بے خبر تھے، جب وہ قرآن مجید کو سن لیتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو اس وجہ سے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ تو آخرت کو یاد کرنے کا سب سے بڑا سبب وہ بکا ہے، رونا ہے، اللہ کے ڈر سے رونا۔ رونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک سبب ہے خوف الہی، جب آدمی کے دل میں اللہ سے ڈر ہو تو اس کو رونا آتا ہے، اور اللہ کا خوف علم کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اہل علم کی صفت یہ ذکر فرمائی ہے، یخرون للاذقان یبکون ویزیدہم خشوعا، وہ سجدے میں گرتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس وجہ سے ایک عالم ہے علامہ تیمی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے جس عالم کو رونا نہیں آتا وہ صحیح عالم نہیں ہے۔ تو ایک سبب بکا کا وہ ہے خوف الہی، دوسرا سبب بکا کا، رونے کا، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ جب کوئی سمجھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی اثر یہ ہے کہ آدمی پر ایک غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رونے کی کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے یہ صفت ذکر فرمائی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ فرماتے کہ میں نے ان انبیاء پر بہت سارے انعامات کی، بعض تو آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، بعض حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے۔ میں نے انہیں منتخب کیا، انہیں چنا، انہیں ہدایت دی۔ ان کی صفت یہ تھی اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے خروا سجدا وبکیا،
وہ گرتے ہیں سجدے کی حالت میں، رونے کی حالت میں۔ تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کو سمجھتا ہے، اس کی تلاوت کرتے ہوئے، اس کو سنتے ہوئے آدمی پر غشی طاری ہو جاتی ہے، رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کرے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ وعلیک انزل، آپ پر تو قرآن اتاری گئی، میں کیسے آپ کے سامنے تلاوت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بہت پسند ہوتا ہے کہ جب میں قرآن مجید کو کسی اور سے سنتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، جب اس آیت تک پہنچے، سورۃ النساء کی اس آیت تک، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ان لوگوں کی اس وقت کی حالت کس طرح ہوگی جب میں ہر امت سے ان پر گواہ پیش کروں گا اور آپ کو اپنی امتیوں پر گواہ پیش کروں گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ حصہ تلاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس بس بس، حسب حسب۔ فالتفت الیہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مڑ کر دیکھا، فاذا عیناہ تذرفان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو قرآن مجید کی صفت یہ ہے کہ جب کوئی اس کو تلاوت کرتا ہے تو اس وقت آدمی پر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تیسرا سبب بکا کا وہ ہے کہ جب آدمی کو رونے کی اجر کا استحضار ہو کہ رونے پر کیا کیا ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یلج النار رجل یبکی من خشیت اللہ، کہ آگ داخل نہیں ہو سکتا، آگ میں داخل نہیں ہو سکتا وہ آدمی کہ جو اللہ رب العزت کے ڈر کے وجہ سے روتا ہے، یہاں تک کہ وہ آدمی آگ میں داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ڈر کے وجہ سے روتا ہے، حتی یعود اللبن فی الزرع، یہاں تک کہ دودھ اپنے تنوں میں واپس جائے، جس طرح دودھ اپنے تنوں میں واپس نہیں جا سکتی، تو اسی طرح جو آدمی اللہ کے ڈر کے وجہ سے روتا ہے تو وہ آدمی جہنم کی آگ میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 آدمی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، وَرَجُلٌ إِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ، جو آدمی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس وقت آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتا ہے، تو اس عمل کے وجہ سے اللہ انہیں عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے۔ تو ایک سبب رونے کا یہ ہے کہ آدمی کو جب استحضار ہو کہ رونے کا کیا ہی اجر ہے، تو اس وقت بھی اختیار آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ 3 اسباب ہو گئے۔ چوتھی سبب وہ رونے کا وہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا ڈر ہوتا ہے کہ میں رب کے سامنے کیسے پیش ہوں گا، میرے یہ گناہ ہے، رب مجھ سے پوچھیں گے، تو اس وقت بھی آدمی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے۔ سفیان رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا، آپ کیوں اتنا زیادہ روتے ہو؟ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ موت کے وقت مجھ سے ایمان سلب نہ ہو جائے۔ کیسے لوگ تھے جو پوری زندگی میں قرآن و سنت کی خدمت کرتے رہتے تھے، لیکن اتنا ڈر ان کے دل میں ہوتا تھا اور اس وجہ سے ان کے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اسی طرح ایک عالم ہے حضرت زکریا، وہ اپنے ایک پڑوسی کے بارے میں
فرماتے ہیں جس کا نام تھا حبیب بن محمد، وہ فرماتے ہیں اسماعیل بن زکریہ کہ میرے ایک پڑوسی تھا حبیب بن محمد، جب صبح ہوتی وہ روتے، جب شام ہوتی وہ روتے۔ میں نے گھر میں جا کر ان کی بیوی سے پوچھا تو اس کی بیوی نے کہا جب صبح ہوتی ہے تو حبیب بن محمد زار و قطار کے ساتھ روتا ہے، اس لیے کہ اگر شام کو بلاوا آ جائے اور میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں رب کے سامنے کیسے پیش ہوگا، اور جب شام ہوتی ہے تو صبح تک روتے ہیں کہ اگر صبح تک بلاوا آ جائے تو میں رب کے سامنے کس طرح پیش ہوگا۔ یہ تھے ہمارے بڑے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا زیادہ روتے تھے۔ یزید الرقاشی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ روتے تھے، لوگ رونے کی وجہ سے اس پر ترس کھاتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا یہ جہنم تو صرف آپ کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یزید الرقاشی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم دو قسم کے لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، انسوں کے لیے، جن کے لیے، اور میں بھی ان کے افراد میں سے ایک فرد ہو۔ بہت زیادہ روتے تھے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ عطا السلمی ایک بہت فقیہ گزرے ہیں، بہت زاہد گزرے ہیں، وہ بہت زیادہ روتے تھے۔ کسی نے اس سے کہا کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا ویحک، تجھے ہلاکت ہو، الموت فی عنقی، موت میری گردن میں لٹکی ہوئی ہے، جس طرح گردن میرے قریب ہے تو اسی طرح موت بھی بہت قریب ہے۔ والقبر بیتی، قبر میرا ہمیشہ کا گھر ہے۔ وفی القیامت موقفی، قیامت کے دن میں میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ وعلی جسر جہنم، وعلی جسر جہنم طریقی، جہنم کے اوپر میرا ایک راستہ ہے، اس پر گزرنا ہے۔ اور پھر آگے فرمائے لا ادری میں اسأل بھی، مجھے پتہ نہیں ہے مجھ سے کیا سوال ہوگی اور میرا کیا حالت ہوگا۔ یہ تھے عجیب لوگ۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو اچانک اٹھے، زار و قطار کے ساتھ روئے، بیوی بھی اس کے ساتھ رونے لگی۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ سے ان کی بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے جواب دیا میں نے گناہ کیا تھا، وہ گناہ مجھے یاد آیا، اس وجہ سے مجھ پر رونے کی کیفیت طاری ہو گئی کہ اگر اللہ رب العزت قیامت کے دن میں مجھ سے پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا۔ یہ تو وہ لوگ تھے جو بعد میں تابعین تھے، بعض تبع تابعین تھے، سلف الصالحین تھے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ کو دیکھیے، آدمی کا عقل حیران ہو جاتا ہے کیسے لوگ تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ یہ قرآن مجید کی آیت جب پڑھتے تھے ام حسب الذین اشتروا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اے گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برے اعمال کرتے ہیں کہ ہم انہیں درجہ دیں گے متقین جیسے۔ تو تمیمی داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے کہ پتہ نہیں کہ میں نافرمانوں میں سے ہو یا میں نیک لوگوں میں سے ہوں۔ ایک صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ ایک راستے پر جا رہے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک جگہ ایک بٹی دیکھی جس میں لوہے کو گرم کیا جاتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہو گئے، زور و قطار کے ساتھ روئے کہ دیکھو لوہے کو اس بٹی میں ڈالا جاتا ہے وہ گرم ہو جاتا ہے، اگر ہمیں جہنم میں ڈالا گیا تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے، دل میں جو سختی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پانچویں سبب یہ ہے رونے کا کہ اپنی کوتاہیوں کو یاد کر کے رونا کہ اللہ میں نے آپ کی یہ نافرمانی کی، میں نے آپ کی یہ نافرمانی کی۔ یہ چند اسباب ہے رونے کا۔ اسی طرح
چھٹی سبب یہ ہے کہ اہل اللہ کے مجالس میں بیٹھنا، جب وہ وعظ و نصیحت کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی آدمی کے اوپر رونے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان صفات والا بناتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ابکو، تم رویا کرو، اگر رونا نہیں آتا فتباکو، رونے والوں کی شکل بناؤ۔ تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے دل میں جو ظلمت پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دل سیقل ہو جاتے، صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ